إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبی الکریم الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، کہ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، اور وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو بھی نہ چھپاؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے۔ اب ایک بندے کی داڑھی بھی پوری ہو اور اوپر اس نے کیپ بھی ڈالی ہو اور مولوی کا گیٹ اپ بنایا ہو اور دعوے اتنے بڑے بڑے کرے ٹی وی پہ بیٹھ کے، کیا الامان والحفیظ۔ مولوی عبدالقیوم صاحب اپنے آپ کو ظہیر برادری سے کہتے ہیں، پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، بہرحال انہوں نے ایسا دعویٰ کیا کہ کہا کہ ایک نماز بھی نبی پاک علیہ السلام کے بغیر رفع الیدین کے نہیں ہے۔ اچھا، مولوی صاحب کا مبلغ علمی اتنا ہے کہ ان کو صرفی نحوی قواعد کا بھی پتہ نہیں ہے۔ جب مشہور شاتم رسول اور شاتم صحابہ حسن اللہ یاری کے ساتھ ان کا مناظرہ ہوا تو اس میں یہ پڑھ رہے تھے ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ۔ اب یہ بندہ ابتدائی قاعدہ پڑھنے والا، صرف پڑھنے والا، نہ پڑھنے والا بھی جانتا ہے کہ عمر اور عثمان یہ الفاظ ہے ہی نہیں، یعنی ان دو ناموں کے آخر میں تنوین نہیں آتی، عمر و عثمان ہو، اور نہ ہی ان کے آخر میں کسرہ آتی ہے، لیکن مولوی صاحب پڑھ رہے تھے اور آگے سے وہ شاتم رسول اور شاتم صحابہ حسن اللہ یاری ہنس پڑا، کہنے لگا یہ کیا، یہ تو مولوی نہیں ہے۔ یعنی مبلغ علمی اتنا ہے اور دعوے اتنے بڑے بڑے ہیں کہ پوری امت مسلمہ کو جناب والا تصفیق کا فتویٰ لگانا، تدلیل کا فتویٰ لگانا، ان کی نمازوں کو برباد ہونے کا فتویٰ لگانا، یہ ہے ان کا مبلغ علمی۔ نہ ان کو جواز کے قواعد کا پتہ ہے، نہ ہی ناجائز کن کن چیزوں سے، کون کون سے اصول ہیں جن سے پرکھا جاتا ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ ناجائز ہے۔ کوئی قواعد کلیہ کا نہیں پتہ، بس پڑھ لیا ادھر سے اور مولوی بن کے بیٹھ گئے۔ یہ وہ زمانہ ہے جس کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ زمانہ آئے گا کہ جب اہل علم لوگوں کی بجائے جو ہے ان الناس اتخذ الناس رؤوسا جہالا، جاہلوں کو لوگ جو ہے وہ اپنا سردار بنا لیں گے۔ اب ٹی ویوں میں بیٹھے سارے الامان والا فیس اللہ ماشاءاللہ، باقی سارے جاہل جو ٹی وی والوں کو پیمرا کی ہاں میں ہاں ملانے والے، اور وہ کیا کریں گے؟ فَسُئِلُوا، ان سے پوچھا جائے گا سوال، فَأَفْتَوْا بغیر علم، اور وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، دلوا فَأَضَلُّوا، خود بھی گمراہ اگلوں کو بھی گمراہ کر رہے ہوں گے۔ اب مولوی صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی ایک نماز بھی بغیر جو ہے وہ رفع الیدین کے نہیں ہے۔ پہلے یہ دعویٰ سن لیں، پھر اس کے بعد میں انشاءاللہ ان کے اپنے گھر کی کتابیں اور اس کے بعد پھر میں وہ نمازیں، وہ روایات دکھاؤں گا کہ نبی کائنات جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر رفع الیدین کی یہ نماز پڑھی یا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک نماز، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ساری زندگی کی کوئی ایک نماز بغیر رفع الیدین کے نہیں تھی۔ یہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں بغیر رفع الیدین کے ایک بھی نماز نبی پاک علیہ السلام نے نہیں پڑھی، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ لیجئے صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں آپ کے مسلک کے بہت بڑے محدث جن کا نام ہے نذیر حسین محدث دہلوی۔ یہ محدث دہلوی جو ہیں شیخ الکل فی الکل بالکل حضرت مولانا، فتاویٰ نظیریہ میرے ہاتھ میں اور جلد اول ہے، اس کے اندر وہ صاف لکھتے ہیں کہ رفع یدین کے متعلق، یہ صفحہ 441 ہے، جلد اول ہے، کہتے ہیں کسی نے ان سے سوال کیا، سوال کیا فرماتے ہیں علماء دین کے نماز میں رفع الیدین کرنا اور تینوں جہری نمازوں میں بلند آواز سے آمین کہنا درست ہے یا نہیں، اور جو شخص ان دونوں پر عمل کرے وہ امام اعظم کے مذہب سے باہر ہو جاتا ہے یا نہیں۔ امام اعظم فی الفقہ یعنی مراد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ جواب لکھتے ہیں علماء حقانی پر پوشیدہ نہیں ہے کہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع یدین کرنے میں لڑنا جھگڑنا تعصب اور جہالت سے خالی نہیں ہے، یعنی اس معاملے میں جو جھگڑتا ہے لڑتا ہے وہ متعصب ہے اور جاہل ہے۔ یہ کون لکھتے ہیں؟ نذیر حسین دہلوی صاحب۔ آگے کہتے ہیں کیونکہ مختلف اوقات میں رفع یدین کرنا اور نہ کرنا دونوں ثابت ہے، اور مولوی صاحب کیا کہہ رہے تھے؟ میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں ایک بھی ثابت نہیں۔ اب مجھے بتائیے یہ نذیر حسین دہلوی سچے ہیں یا آپ سچے ہیں؟ پھر آگے کہتے ہیں اور دونوں طرح کے دلائل موجود ہیں۔ یہ تھا نذیر حسین دہلوی صاحب کا فتویٰ۔ اب میں آپ کے سامنے چند روایات رکھتا ہوں کہ نبی کائنات جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر رفع یدین کے بھی نمازیں ادا فرمائیں۔ جس طرح یہ میرے ہاتھ میں ہے
तिरमिज़ी शरीफ, और तिरमिज़ी शरीफ की हदीस नंबर है 257, और यही हदीस अबू दाऊद शरीफ के अंदर है और हदीस नंबर है 748। निसाई शरीफ के अंदर भी है और हदीस नंबर है 1058 और 1026, और यही हदीस मुस्नद अहमद इब्न हम्बल के अंदर भी मौजूद है और हदीस नंबर है 4210। मैं कमेंट बाद में बताऊंगा कि इसमें इमाम तिरमिज़ी ने कमेंट क्या दिए हैं, पहले वो रवायत सुन लें। आप फरमाते हैं कि अन अलकमाता, ये अलकमा ताबी हैं, शागिर्द हैं हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला के, काला काला अब्दुल्ला इब्न मसऊद रदी अल्लाह तआला अन्हु अला उसल्ली बिकुम सलाता रसूलिल्लाह, कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रदी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, क्या मैं तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नमाज पढ़ कर न दिखाऊं। अब सहाबी रसूल वो अमल कर रहे हैं, और अमल मंसूब किसकी तरफ कर रहे हैं, ताजदार कायनात जाने दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के, कि मैं जो कर रहा हूं यही अमल नबी पाक अलैहिस्सलाम ने किया। और आप तो बड़ी जिम्मेदारी से कह रहे थे कि एक नमाज भी बगैर रफ़ीउल यदैन के नहीं है, और सहाबी क्या कह रहे हैं कि मैं तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज पढ़ के ना दिखाऊं। फसल्ला, बस उन्होंने नमाज पढ़ी, फलम यरफा यदैहि इल्ला फी अव्वल मर्रा, सिर्फ पहली मरतबा उन्होंने हाथ उठाए रफ़ल यदैन किया, फिर पूरी नमाज के अंदर उन्होंने रफ़ल यदैन नहीं किया। ये कौन कह रहे हैं, अब्दुल्ला इब्न मसऊद। मुझे बताएं क्या ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बांध रहे थे? और ये वो सहाबी हैं जिनके बारे में बुखारी शरीफ के अंदर भी हदीस पाक के आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस्तक़रिउल कुरान मिन अरबातिन अब्दुल्ला इब्न मसऊद, कि कुरान 4 बंदों से सीखो, उसमें तो उन चारों में जो सबसे पहले नबी पाक अलैहिस्सलाम ने नाम लिया वो अब्दुल्ला इब्न मसऊद का लिया। और अब्दुल्ला इब्न मसऊद के बारे में यहां तक नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लौ कुन्तु मुअम्मिरन अहदन मिनहुम गैर मशवरतिन लअमरतु बिन उम्मी अब्दिन। ये तिरमिज़ी, इब्न माजा, हाकिम और तमाम किताबों के अंदर ये हदीस है। अगर मैं तुम में से किसी शख्स को बगैर मशवरे के अमीर मुकर्रर करता तो अब्दुल्ला इब्न मसऊद को मुकर्रर करता। यानी इस पाए का ये मुहद्दिस और मुफ्ती सहाबी है। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने यहाँ तक इरशाद फरमाया, रदीतु लकुम मा रदिया लकुम इब्न उम्मी अब्दिन, जिस बात पे अब्दुल्ला इब्न मसऊद राजी है, तुम्हारी जिस बात पर, उस बात पे मैं भी राजी हूँ। यानी जिनकी रजा नबी पाक की रजा हो, जो साहिब नालैन हो, साहिब नालैन मुस्तफ़ा, हुजूर के नालैन उठाने वाले, हुजूर के मिसवाक उठाने वाले, हुजूर के असा मुबारक उठाने वाले, मेरे आका का बिस्तर मुबारक उठाने वाले, एंड तक सरकार के साथ रहे। और मुहाजिर भी सहाबी और अल-अव्वलून अस्साबिकून में से इब्तदाई जिन्होंने कलमा पढ़ा था उनमें अब्दुल्ला इब्न मसऊद है, और एंड तक सरकार जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। और हज़रत अबू मूसा अशरी कहते हैं कि इनका हुजूर के घर, इनकी वालिदा का और इनका आना जाना इस कदर था कि हमें यह गुमान हुआ कि शायद ये अहले बैत के फर्द है, ये अब्दुल्ला इब्न मसऊद। और वो अब्दुल्ला इब्न मसऊद क्या कह रहे हैं कि मैं तुम्हें नमाज पढ़ कर न दिखाऊं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कैसे नमाज पढ़ी। तो फिर आपने नमाज पढ़ी और सिर्फ पहली मरतबा रफ़ा यदैन किया और सारी नमाज में रफ़ा यदैन नहीं किया। इस हदीस के ज़िमन में खुद इमाम तिरमिज़ी कहते हैं, हदीस इब्न मसऊद हदीसन हसन, कि ये हदीस जो है वो हदीस हसन है। वबिही यक़ूलु गैर वाहिद मिन अहलिल इल्म मिन अस्हाबिन नबी व ताबईन व हुवा क़ौलु सुफयान व अहले कूफा। कहते हैं कि ये वो हदीस है जिस पर जो है वो नबी पाक अलैहिस्सलाम के असहाब, वो असहाब जो अहले इल्म साहबा थे, जो अहले फतवा साहबा थे, जिनका फतवा चला करता था, ये इन्होंने और सुफियान ने भी और अहले कूफा का इसी पर मसलक है, यही कौल है उन अहले इल्म साहबा का भी और अहले इल्म ताबईन का भी और सुफियान का भी और अहले कूफा का भी। ये कौन कह रहे हैं? इमाम तिरमिज़ी। अगली हदीस भी सुन लें। कहते हैं ये हदीस है अबू दाऊद शरीफ के अंदर और हदीस नंबर है 749। हज़रत बर्रा रदी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत बरा बिन आज़ब रदी अल्लाह तआला अन्हु ये रवायत करते हैं, क़ाल रअयतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यरफ़उ यदैहि इज़ा कब्बरा सुम्मा लम यरफ़ा, कि नबी पाक अलैहिस्सलाम को मैंने देखा नमाज में दोनों हाथ उठाते हुए शुरू में, फिर पूरी नमाज में नबी पाक अलैहिस्सलाम को मैंने हाथ उठाते हुए नहीं देखा। अब बताइए क्या ये साहबी भी झूठ बोल रहे हैं? आप तो बड़ी जिम्मेदारी से कह रहे थे कि एक नमाज भी नहीं है बगैर रफ़ा यदैन के। और हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद कह रहे हैं कि मैं तुम्हें रसूलुल्लाह की नमाज पढ़ाता हूँ बगैर रफ़ा यदैन के पढ़े हैं। हज़रत बरा बिन आज़ब कहते हैं कि मैंने नबी पाक अलैहिस्सलाम को सिर्फ पहली मरतबा रफ़ा यदैन करते देखा और बाकी नमाजों में रफ़ा यदैन करते नहीं देखा। अब आगे मैं आपके सामने आखिरी रवायत पेश करता हूँ। ये मुसन्निफ इब्न अबी शैबा है।
میں آپ کے سامنے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، مولا علی شیر خدا، حسنین کریمین، عشرہ مبشرہ صحابہ اور بے شمار صحابہ کرام اور تابعین کے ابھی اعمال نہیں پیش کر رہا جو بغیر رفع یدین کے نمازیں پڑھتے تھے۔ کیا ان کی نمازوں پر کیا فتویٰ لگے گا مولوی صاحب، مولوی عبدالقیوم صاحب؟ اب یہ جو باب باندھا ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں، حضرت ابو بکر ابن ابی شیبہ محدث جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے استاد ہیں، انہوں نے ایک پورا ایک باب باندھا ہے۔ باب کیا باندھا؟ وہ لکھتے ہیں من کان یرفع یدیہ فی اول تکبیرۃ ثم لا یعود، کہ جن حضرات کے نزدیک صرف شروع میں تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھائے جائیں گے اور پوری نماز میں ہاتھ نہیں اٹھائے جائیں گے، ان میں انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں بھی لکھا، صحابہ کرام کے بارے میں بھی لکھا، تابعین کے بارے میں بھی لکھا۔ یہ کون لکھ رہے ہیں؟ ابو بکر ابن ابی شیبہ۔ مجھے بتائے کہ ابو بکر ابن ابی شیبہ کا یہ نظریہ ہو کہ حضور سے جو ہے وہ ترک بھی ثابت ہے، حضور سے کرنا بھی ثابت ہے، ان پر کیا فتویٰ لگے گا؟ یہ امام بخاری کے استاد ہیں، لگائیں ان پر فتویٰ کہ یہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ ایک نماز بھی نہیں ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ میں پوری ذمہ داری سے کرتا ہوں۔ کرنے والے بھی موجود ہیں، نہ کرنے والے بھی موجود ہیں۔ اب آپ کی کون مانے؟ حضرت جس کو عمر اور عثمان کے آخر میں تنوینیں لگانے کا شوق ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ منصرف ہے غیر منصرف ہے۔ حضرت مصنف ابن ابی شیبہ جو پہلی حدیث لائے وہ یہ تھے حضرت براء بن عازب سے، جلد 1 ہے، صفحہ 447 ہے اور حدیث نمبر ہے 2455۔ آپ لکھتے ہیں کہ نبی پاک جانب عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں حضرت براء بن عازب کہ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کان اذا افتتح الصلاۃ رفع یدیہ، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز شروع کرتے تھے تو رفع یدین کرتے تھے، ثم لا یرفعہما حتی یفرغا، فارغ ہونے تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پھر دونوں ہاتھوں کو نہیں اٹھایا کرتے تھے۔ یہ کون بیان کر رہے ہیں؟ حضرت سیدنا براء بن عازب، صحابی رسول۔ اب بتائیے ان صحابہ پر اور تابعین پر اور ان محدثین پر مولوی صاحب آپ کا کیا فتویٰ لگے گا؟ آپ تو بڑے دھڑلے سے کہہ رہے ہیں کہ ایک نماز بھی ثابت نہیں، اور حضرت براء بن عازب کہتے ہیں بغیر رفع یدین کے ثابت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں بغیر رفع یدین کے ثابت ہے، امام ترمذی کہتے ہیں اسی پر جو ہے وہ اہل علم صحابہ کا عمل ہے، اور حضرت امام ابو بکر ابن ابی شیبہ یہ کہتے ہیں کہ میں ان حضرات کی لسٹ لکھ رہا ہوں جو بغیر رفع یدین کے نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کے بندے، رفع یدین کرنا بھی ٹھیک ہے، نہ کرنا بھی ٹھیک ہے۔ بات یہ رفع یدین نہ تو فرض ہے، کرنا فرض ہے، نہ کرنا فرض ہے اور نہ ہی کرنا فرض ہے، اور رفع یدین کرنا نہ واجب ہے اور چھوڑنا بھی واجب نہیں، نہ یہ مسئلہ سنت کا ہے، مسئلہ ہے مستحب کا، کہ کر لو تو ٹھیک ہے، نہ کرو تو تب بھی ٹھیک ہے۔ یعنی ثواب کس میں ہے؟ استحبابیہ، یہ آپس میں بحثیں ہوتی ہیں کہ کرنا مستحب ہے یا نہ کرنا مستحب ہے، بس اس میں محدثین کے 2 گروہ بن گئے، صحابہ کرام کے بھی 2 گروہ بن گئے، تابعین کے بھی 2 گروہ بن گئے۔ اب مجھے بتائیں جو بغیر رفع یدین کے نمازیں پڑھا کرتے تھے ان کی نمازوں پر کیا فتویٰ لگے گا؟ تم سرے سے کہتے ہو کہ بھی جھوٹ، تم سرے سے ہی کہتے ہو کہ نبی پاک علیہ السلام کی ایک نماز بھی ایسی نہیں ہے، جبکہ تمہارے مولوی نذیر حسین دہلوی کہتے ہیں کرنا بھی ثابت ہے، نہ کرنا بھی ثابت ہے۔ اللہ تیرے شر سے میری ساری قوم کو محفوظ فرمائے۔